اور وہاں سے سپریم کورٹ سے شروع ہو کے بلہ چیننے پھر ہو کے الیکشن پی ٹی آئی کے نشانات الگ ہونے سے پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت لینے سے پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستیں ہیں 4 دفعہ. تو ایسا تو ہوا نہیں ہے. اور اپوزیشن کا اور حکومت کا آج بھی علی امین نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ کا الیکشن لڑے. تھوڑا سا میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو انڈر دا کارپٹ باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, جو پرائیویٹ سٹینس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, پبلک سٹینس کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایموشنلی کیسے ڈیل کرنا ہے, اور یہ قوم ایموشنز میں آ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, روشن پاکستان کے ساتھ میں آپ کا سردار فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرے ساتھ حسب معمول قاری راشد صاحب بھی موجود ہیں, اور بڑے دنوں کے بعد ہمارے جو سینئر اینکر ہیں اور تجزیہ نگار ہیں مطیب بھائی, وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے ان کو کال کی کہ یار آئیں, ٹائم نکالیں ہمارے ساتھ, جس طرح سے ہم پہلے پروگرام کیا کرتے تھے اسی طرح سے پروگرام کریں, اور ان کی مہربانی ہے کہ آج یہ بھی ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ آ گئے. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور قاری صاحب آپ کو بھی شکریہ, بڑی مہربانی تقیر صاحب. کہ ویسے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو اسی کا حصہ ہیں, شمال کا ہی حصہ ہیں, تو لیکن پھر بھی چلے فارمیلٹی کے طور پہ اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ناظرین اپڈیٹ ہے وہ اس پہ جس پہ بات کریں گے ہم کہ سینٹ کے الیکشن ہیں, اور سینٹ کے الیکشن خدا کر کے جو کے پی میں بھی ہیں وہ یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں. یہ پوری ایک وہ زنجیر ہے, ایک کہانی ہے جو شروع ہوتی ہے بلہ چھیننے سے, اور وہاں سے سپریم کورٹ سے شروع ہو کے بلہ چھیننے پھر ہو کے الیکشن پی ٹی آئی کے نشانات الگ ہونے سے پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت لینے سے پی ٹی آئی کے جو مخصوص نشستیں ہیں 4 دفعہ سپریم کورٹ نے اس کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ بھائی ان کی سیٹیں ان کو دی جائیں, لیکن الیکشن کمیشن شاید سپریم کورٹ سے زیادہ قانون اور آئین جانتا ہے, اس لیے اس نے ایسا نہ کیا. لیکن پھر جب یہ 26ویں ترمیم آئی اور اس میں یہ جو ججز صاحبان ہمارے معزز ججز صاحبان ہمارے آئے اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا کہ بھائی یہ بندر بانٹ کر دینی ہے اور پی ٹی آئی کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی, اور دوسری جماعتوں میں انہوں نے یہ سارا کچھ دے دیا, اور ایک دم ویری نیکسٹ ڈے یا آفٹر کہ 1 ڈے میرے حال میں تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, اور آنن فانن ہو کے اور کل چھٹی کے دن ایک دفعہ پھر یہ نہیں عدالت کھلی, اور سینٹ کے جو مخصوص نشست کے پی میں جو تھے ان کی 25 جو لوگ تھے ان کی تو اس نے چیف جسٹس نے آرڈر کیا کہ بھائی جو گورنر ہیں کریم کنڈی صاحب وہ ان سے حلف لیں. تو آج میں نے سنا ہے کہ اسپیکر صاحب نے بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے کچھ کہ بھائی یہ غیر یعنی آئینی کام ہوا ہے. بہرحال آج الیکشن ہو رہے ہیں, دیکھتے ہیں ابھی کیا رزلٹ آتا ہے. ہمارا یہ پروگرام جس وقت ہو رہا ہے تو اس وقت ابھی پولنگ سٹارٹ ہے, ابھی ختم ہونے والی تھوڑی دیر میں, اس کا بھی اپڈیٹس انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے جو بھی ہوا. لیکن بہرحال سر یہ الیکشن قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو کے پی میں خاص طور پہ ہے تو اس پہ یہ عدالت کھلنا چھٹی کے دن اور پھر اس طرح سے آنن فانن سب کچھ ہونا, اس پہ تھوڑا سا بات کریں. سردار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ الیکشن کی ووٹنگ تو چل رہی ہے, ابھی تک کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. یہاں پر کے پی میں ایک سینیٹر بننے کے لیے 19 ووٹ درکار ہوتے ہیں. 19 کے 19 ووٹ. اچھا 19 ووٹ جب درکار ہوتے ہیں تو اس وقت جو حکومتی اراکین کی تعداد ہے وہ 92 ہے, اور جو اپوزیشن کے ممبران بنتے ہیں وہ 53 بنتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں جن میں کافی سارے لوگوں نے تو وڈرا کر لیا, لیکن ایک ان کے جو امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں ناراض خرم ذیشان صاحب, انہوں نے وڈرا کرنے سے انکار کر دیا. اور آج ہی نیشنل مین سٹریم میڈیا پہ کے پی کے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے علی اظہر خان, ان کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری
جس میں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب سے وہ جو لسٹ کے پی کے کی پی ٹی آئی کی تنظیم نے بھیجی تھی وہ چھپائی گئی، جس میں مرزا افریدی کا نام نہیں تھا. تو جو بعد میں بیرسٹر سیف جو حکومتی ترجمان ہیں ان کی طرف سے جو لسٹ دی گئی اس میں مرزا افریدی صاحب کا بھی نام تھا اور علی امین نے بھی اس پہ سٹینڈ کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پوری کیبنٹ انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ تمام ایم پی ایز مرزا افرید صاحب کے آستانے پہ حاضری لگا چکے ہیں رائے بند میں جا کے. نہیں اس وقت ہم سینٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو سر وہ سینٹ کے الیکشن کا ہی موضوع تھا نا، وہاں پہ وہ ڈنر کے لیے تو نہیں گئے تھے. نہیں ذرا ادھر رہے نا، الیکشن تک رہے نا، کے پی میں رہنا، اس طرح سے بات بہت آگے نکل جائے گی. جی آگے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کا یہ اس کے اپوزیشن کے ساتھ جو ایک ہوا ہے، ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 6 ہماری اور 5 آپ کی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح؟ یہ تو ان جماعتوں کے پاس تو ووٹس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹس ہی نہیں دیے نا اس صوبے کی. سردار صاحب یہ عمران خان کے اس ویژن کے ٹوٹلی منافی بات ہوئی. منافی بات ہوئی ہے نا. یہی عمران خان جن لوگوں کو چور ڈاکو ڈکیت اور ان کو غاصب فارم 47 کی پیداوار کہتا تھا، تو اسی کا وزیر اعلیٰ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیٹ کرتا ہے. حالانکہ اگر پی ٹی آئی، یہ اب تو الیکشن ہو رہے ہیں نا، نہیں ہوا کیسے ہمیں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ اس لیے ہوا ہے، دیکھیں نا مفادات ہیں. یہاں پر تمام جماعتوں نے سرمایہ داروں کو سامنے لایا، نظریاتی کارکنوں کو کسی پارٹی نے بھی ٹکٹ نہیں دیا. آپ دلاور خان کو دیکھ لیں، مرزا افریدی کو دیکھ لیں، یا دیگر اعظم سواتی کو دیکھ لیں، سینیٹر طلب محمود کو دیکھ لیں. یہ پارٹیوں کے وہ بہت بڑے بڑے فنانسرز ہیں جو پارٹیوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں. تو کارکن تو زندہ باد مردہ باد کے لیے ہے نا. کسی پارٹی نے اپنے کسی نظریاتی کارکن کو، اب سینٹ ایوان بالا ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے پاس اتنا علم، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی معیشت کو، ملک کو بہتری کی طرف گامزن کر سکیں. تو ایسا تو ہوا نہیں ہے. اور اپوزیشن کا اور حکومت کا، آج بھی علی امین نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. تو سردار صاحب ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اگر نظریے کو دیکھا جائے تو بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی لائن نہیں دی. تو یہ پی ٹی آئی کو اپنے 23 اراکین کے منحرف ہونے کا خدشہ تھا، جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا مطیب بھائی تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ جن جماعتوں کو کے پی میں ووٹس نہیں ملے، ان جماعتوں کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا کہ 5 سیٹیں ان کو دی گئی اور 6 سیٹیں یہ لیں گے، کیا آیا یہ عوام کے ساتھ یہ غلط نہیں ہے؟ ان کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو دیا ہی نہیں ہے اور وہ 5 سینیٹر بنا کے تو حکومت کے ساتھ مل کے بھیجنے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا آپ. اچھا سردار صاحب اصل میں اس میں تھوڑا سا میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ پاکستان کی اگر پولیٹیکل ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں نا، تو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو جو انڈر دا کارپٹ باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ سٹینس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پبلک سٹینس کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی قوم کو ایموشنلی کیسے ڈیل کرنا ہے، اور یہ قوم ایموشنز میں آ کے ہر طرح سے قربانی دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ پراپر ڈسکشن کی کہ بھئی یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ کیا آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں ڈیلیور کر رہا ہے، یہ نہیں ڈیلیور کر رہا ہے. یہ اگر ڈیلیور کر رہا ہے تو صرف ذاتی مفادات کی حد تک یہ محدود ہے، اور انہی لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہے کہ جو کہ ایک عرصہ دراز سے اس پہ قابض ہے. اچھا آپ کی بات پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر ایسا ہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے جس طرح زلفیں بھی ماری جاتی ہیں اور مائک بھی اڑائے جاتے ہیں اور ساری، اب دیکھیں نا کریم کنڈی صاحب گورنر جو ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے، ان کی اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کو مار دیں گے یہ. اور پیچھے ہم نے ایک اور ان کی ویڈیو بھی دیکھی، تینوں صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر مقام صاحب بھی ہیں جن کا وہ ہوٹل ابھی تک نہیں گرا، جو کہ غیر قانونی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. سب نے کہا ہے کہ بھائی یہ غیر قانونی ہے، اوروں کے گرا دیے، ان کا نہیں گرا.
بہرحال وہ امیر مقام صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے اور بڑی ہنسی خوشی پہ بات کر رہے ہیں. اس طرح عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اصل میں عوام کو بے وقوف یہ لوگ تو بنا ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عوام نے خود بھی اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر عوام تھوڑا سا ریسرچ کرے, تھوڑا سا آپ پچھلے 77 سال میں اٹھا کے دیکھیں, ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے مہنگائی ختم کریں گے اور ہر دفعہ مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے. ہر دفعہ کہا جاتا ہے IMF سے قرضے نہیں لیں گے, ہر دفعہ IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں. ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ اکانومی بہتر ہوگی, ہر الیکشنز کے بعد جو ہے اکانومی کی حالت مزید فراجائل. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے بڑی زبردست. تو یہ اتنی سمپل بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی آپ بات کریں, اعظم نذیر تارڑ جو کہ لا منسٹر ہیں, وہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے, سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک انہوں نے بل پاس کرنا تھا, ایک نیا قانون, بلکہ ایک قانون میں امینڈمنٹ کرنی تھی 354A, کہ جس میں آپ کسی بھی خاتون کے کپڑے پھاڑ کے اس کو پبلکلی سٹرپ آف کر دیں گے تو اس کی سزائے موت ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو چینج کر کے عمر قید کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے قانون سازی کے اس عمل سے گزرے, لیکن ساتھ ان کی سٹیٹمنٹ جو میں نے سنی ہے وہ اتنی حیران کن تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگ اس کو اس لیے میں چینج کر رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ 10 لاکھ روپیہ SHO کو دیں, یہ لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ SHO کے دیں اور جو بھی آپ دفعہ لگوائیں گے وہ دفعہ لگ جائے گا, اور اگر یہ دفعہ لگوائیں گے تو ایک بے گناہ آدمی جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے 10 لاکھ روپیہ دے اس کا مطلب ہے, اور عمر قید اس کو ہو جائے گی. ایک چیز پہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے, یہ بات بھی کی کہ خواتین کو شامل کرتے ہیں, خواتین کو شامل کیا جاتا ہے, ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر ہمارے ملک میں کیا لا اینڈ آرڈر ہے, جس ٹیم ایک سٹیٹ کا منسٹر کھڑا ہو کے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ دے کے آپ کوئی بھی دفعہ لگا سکتے ہیں, تو پھر باقی عام عوام کب ہوش کے ناخن لیں گے, وہ لوگ کب آنکھیں کھولیں گے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو کب ہم لوگ اس ہرڈ مینٹیلٹی سے نکل لیں گے. اور سامنے خود کھڑے ہو کے سینٹ میں کھڑے ہو کے وہ اپنے نظام کو ہی وہ ننگا کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی نظام ہے کہ 10 سال تک یہاں سے ان کو انصاف ہی نہیں ملتا. تو ہم لوگوں نے جس ٹائم یہ سٹیٹمنٹ سنی تو ہم لوگ تو بڑے, ہمارے لیے تو یہ شاکنگ چیز تھی کہ ایک سٹیٹ منسٹر اس چیز کو کنفیس کر رہا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ایک عام آدمی کو یہاں انصاف مل رہا ہے, کیا ایک عام آدمی کو صحت مل رہی ہے, کیا عام آدمی کو تعلیم مل رہی ہے, کیا عام آدمی کو روزگار مل رہا ہے. جب یہ ساری فیسلٹیز لوگوں کو مل ہی نہیں رہی تو پھر یہ اتنے بڑے پولیٹیکل سیٹ اپ کا فائدہ کیا ہے. سر ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے برائے اوورسیز, انہوں نے ایک بڑا بیان کیا کہ 21,000 سم تھنگ 400 کچھ لوگ ہمارے جو ہیں باہر ملکوں میں قیدی ہیں. پیچھے ہم نے عمران خان کے دور میں وہ جب سعودیہ گئے تھے تو ایسی بات ہم نے یہ سنی تھی کہ کوئی معاہدہ کر کے آئے ہیں جی کہ بھائی چھوٹے جرائم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں گے, کہ سعودیہ خاص طور پہ, اور سب سے زیادہ ہمارے جو قیدی ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, اس کے بعد UAE میں ہیں. لیکن شہباز صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا اس طرح سے, تو یہ اتنے لوگ بہرحال ان کے لیے کچھ کام نہیں ہو رہا کہ بھائی ان پاکستانیوں کو, ظاہر ہے ان کی فیملیز ہیں یہاں پہ, کسی نہ کسی جرم میں وہ چلے گئے ہوں گے, جو سیریس جرم ہے ان کی ہم بات نہیں کرتے, لیکن چھوٹے موٹے جرائم میں جو ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے یا ان کا وہ کامہ وغیرہ ورک پرمٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ایسا تو ان کے لیے کوئی کام نہیں یہاں پہ کر رہا. سر دیکھیں اوورسیز کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو ہماری سوری آپ کی بات ساتھ یہ بھی لے لیں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ جو ریونیو آ رہا ہے وہ اوورسیز ہمارے بالکل ایسے ہی ہے. اوورسیز اس ٹیم بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن پھر اگر رائٹس کی یہاں پہ بات کی جائے تو آپ اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کی حالت دیکھ لیں. پھر لا منسٹر یاد آ جاتے ہیں سینٹ میں, وہ یہی کہہ رہے ہیں سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کہ چلیں اس ایک چیز بڑی یہاں پہ وہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اگر یہ کہا ہے کہ ایسے دفعات 10 لاکھ روپے میں لگتے ہیں تو کم از کم سزائے موت نہ دو, 25 سال کے لیے بے گناہ کو قید کر, بے گناہ کو قید کر. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا. جی تو وہ چیز کا آپ کہہ رہے تھے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی اس ٹائم آپ کے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ بندہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں, ان کو 2 ٹائم کا کھانا ہی نہیں مل رہا. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, آپ کرائم ریٹ دیکھیں, آپ باقی اوور آل ملک کی سچویشن دیکھیں تو وہ یہاں پہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک یہ انہوں نے لانچ کیا ہے. اور اس کا موٹو یہ ہے, وہ جو موٹو بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ پنجاب میں سے کرائم کو ایسے وائپ آؤٹ کر دیں گے کہ رات کے 12 بجے بھی اگر ایک خاتون 10 تولے سونا پہن کے نکلے گی تو شی ول بی فیلنگ سیف. سر یہ کب ہوگا؟
ٹھیک ہے، یہ ابھی انہوں نے بولا ہے کہ یہ میرے خیال میں جلد از جلد ہو جائے گا. سہیل احمد چٹھا صاحب اس کو دیکھ لیں، سی سی ڈی کو. یہ پہلے بھی سی ٹی ڈی بنی تھی، اس سے پہلے بھی اس طرح ادارے تو بہت سارے بنے ہیں. اب ابیر فورس ہے، ریپڈ رسپانس ہے. یہ نیشنل سطح پہ میں بات کر رہا ہوں. تو پنجاب کی حد تک یہ سی سی ڈی بنی ہے. اب کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے یہ ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا کہ پنجاب کو کرائم فری بنانے کی کوشش کریں گے. جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ متعدد مقدمات میں نامزد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھا جائے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ یہاں پہ جو شہری ہیں وہ سیف فیل کر سکیں. تو کچے کے ڈاکوں کا یہ کیا کریں گے؟ وہ تو آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی پیچھے بھی ان کا بیان دیکھا ہے آپ نے، ایک ویڈیو آئی تھی جی شاید اس نے ڈی پی او کو انہوں نے دکھایا کہ تم آگے تو ادھر بتاؤ ذرا. بالکل. اب یہ اس چیز کا یہ جو ہے نا، اس کا یہ دائرہ کار وسیع کریں گے. لیکن سر یہ دیکھیں نا کہ جب ابھی جو حالیہ یہ بارشیں ہوئی ہیں جی، تو بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس میں جو ان کے گورنمنٹ کے مطابق کوئی 70 افراد یعنی کہ جہاں باق ہوئے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم ہے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس نے 123 کا یعنی فگر دیا ہے. اور مریم صاحبہ کے وہ اشتہارات چل رہے ہیں، اخباروں میں آ گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اشتہارات انہوں نے لگا دیے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ لگا دیے ہیں، اور بیٹھ کے کیا بیان دے رہی ہیں کہ زندگی رکی نہیں، پنجاب تیار تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہاں ان کے لیے نہیں رکی، جو لوگ یعنی ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے تو ظاہر ہے وہ نہیں رکی. کل میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی ادھر تھے مری میں، پھر شہباز صاحب بھی آگے پروٹوکول کے ساتھ، پھر رات کو مریم نواز بھی بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ، تو وہ بھی ہے. ان کے لیے زندگی تو نہیں رکی، لیکن عام عوام کے لیے جا کے دیکھیں نا کہ زندگی وہ رکی ہے کہ نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ قاری صاحب سے پوچھ لو تو. جی جی پلیز. جی قاری صاحب سوال تو آپ نے سن لیا. آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے وہ تو سٹوری بیان کی ہے، سوال کریں میں اس کا جواب دوں. تضاد ہے یہ کہ ایک طرف لوگوں کی زندگی عزیرن ہو گئی ہے، ان کے گھر ڈوب گئے ہیں، سامان ان کا چلا گیا ہے سارے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے. ہاں کے پی میں بھی ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے، تھوڑا کے پی میں بھی ہوا ہے، لیکن یہاں ان صوبوں سے بیانات اس طرح کے نہیں آئے جس طرح سے مریم نواز اشتہارات اور بیانات ساتھ دے رہی ہیں، جس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ اشتہارات دکھا رہے ہیں، جو آپ اشتہارات بنا رہے ہیں اخباروں کو بڑے بڑے دیں، وہ یار ان کی بحالی پہ آپ ان کو لگا لیں. اور یہ کہنا کہ زندگی رکی نہیں ہے، رکی کیوں نہیں ہے زندگی؟ سردار صاحب آپ نے ساری باتیں خود کر دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ ہے کہ جو ادارے جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ اس کو نہیں کرتے، اس کام کو نہیں کرتے.